عن طاؤوس رحمهم الله قال قال رجل يا رسول الله إني أقف الموافق أريد وجه الله وأحب أن يرى موطني فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزلت عليه هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ حضرت طاؤوس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بعض اوقات کسی نیک کام کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میرا ارادہ اس سے اللہ تعالیٰ ہی کی رضا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ دل میں خواہش بھی ہوتی ہے کہ لوگ میرے عمل کو دیکھیں۔ آپ نے سن کر خاموشی اختیار کی، یہاں تک کہ آیت نازل ہوئی۔ یہ کون سی آیت ہے؟ سورہ کہف کی آخری آیت نہیں؟ سورہ کہف پڑھتے ہیں جمعہ جمعہ، یہ آخری آیت، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے اور اس کا محبوب بننا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ تو اس آیت میں جس شرک سے منع کیا گیا ہے وہ کون سا شرک ہے؟ چھوٹا شرک، ریاکاری، دکھاوا۔ عبادت کرے تو کیسا کرے؟ وہ صحابی پوچھے نا، عبادت کرتے ہوئے کیا ہوتی نیت؟ اللہ کی رضامندی کی ہوتی، لیکن چاہتا بھی ہوں کہ لوگ بھی ذرا میرے عبادت کو دیکھیں۔ فرمایا اپنی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا۔ تو کسی اور کو شریک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دکھاوا، کہ لوگ بھی میرے کو دیکھیں، یہ شرک ہے، سمجھ رہے؟ بتوں کو پوجا کرتے تو وہ شرک سمجھ میں آتا ہے، وہ بڑا شرک۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا، کس کو دکھائی نہیں دیتا، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے دیکھے تو، لیکن دل میں کیا نیت ہے؟ لوگ بھی میرے کو دیکھیں، عبادت گزار سمجھیں۔ تو یہ عبادت میں کس کو شریک کر رہا ہے؟ آدمی کو شریک کر رہا ہے، تو یہ چھوٹا شرک۔ فرمایا جو اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے وہ اللہ کی عبادت خالص کرے، اس میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ یہ سورہ کہف کی آخری آیت جس میں ریاکاری کو شرک سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ پوائنٹ کی بات، ریاکاری کو، دکھاوے کو شرک کہا گیا ہے۔ اور اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے کہ عمل اگرچہ اللہ کے لیے ہو مگر اس کے ساتھ اگر کوئی نفسانی غرض بھی شامل ہو تو یہ بھی ایک قسم کا شرک خفی ہے، جو نیکی کے عمل کو کیا کرتا ہے؟ ضائع کرتا ہے۔ تو اخلاص پر، نیک نیتی پر یہ ساری حدیثیں آپ نے اس سے پہلے سنی۔ سب کا خلاصہ کیا ہے؟ جو بھی کام کیا جائے نیت سے، اچھی نیت سے، سچی نیت سے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کے ساتھ اجر اور انعام کے شوق میں عمل کرنا، نیک نیتی کہ اس میں کسی کو اور کو شریک نہ ٹھہرائے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کر کے کیا کرنا کہ اس پہ میرے کو اجر ثواب ملے گا، اس نیت سے کیا کرنا؟ نیک عمل کا۔ کیا بھی ملتے بولے تو آدمی کام شوق سے کرتا ہے، کیا بھی ملتے ہمارے رشتے بولے تو شوق سے کرتے ہیں، کیا بھی ملتا نہیں بولے تو شوق سے کرتا ہے، بوجھ سمجھ کے کرتا ہے۔ تو دین کے جتنے کام ہیں، عبادت کے جس لائن کے جتنے کام ہیں، آدمی کو ملتا ہے سمجھ کے کرنا چاہیے، تب آدمی شوق سے کرتا ہے۔ سبھی کر لے گا، میں بھی کر لے گا، کیا کرنا ہے، ایسا ہے کریں۔ اس پر حدیثیں دیکھیے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 خصلة اعلاهن منیحة عن ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها الا ادخله الله الجنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 نیکیاں ہیں جن میں اعلیٰ درجے کی نیکی یہ ہے کہ اپنی بکری کسی کو دے دے کہ وہ اس کے دودھ سے فائدہ اٹھا کر مالک کو واپس کر دے۔ پھر جو شخص ان میں سے کسی بات پر بھی اس عمل کے ثواب کی امید میں اور اس پر جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس پر یقین کے ساتھ عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 نیکیوں کی وضاحت بظاہر اس وجہ سے نہیں فرمائی کہ آدمی ہر نیکی کو یہ سمجھ کر کرنے لگے کہ شاید یہ نیکی بھی ان 40 میں ہو۔ اس کی فضیلت حدیث میں ذکر کی گئی۔ تو
تو مقصود یہ ہے کہ انسان ہر عمل کو ایمان اور احتساب کی صفت کے ساتھ کرے، یعنی اس عمل پر اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے اس عمل پر بتائے گئے فضائل کے دھیان کے ساتھ کرے، تب جا کر آدمی شوق سے کرے۔ ایک آدمی بکری دیتا ہے دوسروں کو لینے کے غرض سے، تھوڑے دن رہنے تمہارے پاس، اس میں جو دودھ وغیرہ آتا ہے تم اس پر اجر و ثواب ملتا ہے، اس شوق میں کیا کرتا ہے سمجھ رہے؟ اب لوگوں کے اندر وہ سب نہیں ہے، اب لوگ کیا کرتے ہیں، نقد چاہتے ہیں، مجھے کیا ملتا ہے، میرے کو 5 لاکھ کی ضرورت ہے، 2 مہینے میں دے دیتا ہوں۔ انہیں فوراً پوچھتے کیا معلوم میرے کو پروفٹ کہتا ہے، انہیں قرض پوچھ رہا ہے، انہیں فوراً کیا کرتے بزنس میں ڈالنے کا تو ٹھیک ہے پروفٹ، اب ایک آدمی کو کچھ چیز خریدنے کا ہے بھائی، ابھی نہیں وہ معلوم نہیں، میرے کو کچھ نہ کچھ چاہیے، 1 لاکھ کے اوپر 5,000 دیتے 2 مہینے میں، ٹھیک ہے دیتا ہوں، نہیں تو نہیں۔ ایسے ہی ٹائم پہ ضرورت پڑتی ہے، قرض دینے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، صدقے سے بھی زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ صدقے میں 10 گنا ہے تو قرض میں 18 گنا زیادہ ثواب دیتے ہیں۔ اگر کچھ نہیں چاہیے وقت پر دو، بس بھروسے کی بات ہے، بھروسے مند آدمی دیا تو بھی اپنا پروفٹ نہیں، اس کو بولتے ہیں بڈی، سمجھ رہے؟ پروفٹ تو بزنس میں ڈالے تھا نا، پروفٹ کچھ دیں گے، بزنس میں ڈالے تو دیتا آدمی، نہیں بول کے نہیں، لیکن یہ قرض پوچھ رہے اس پر، تو آدمی کو ایسے ٹائم میں ضرورت، سمجھ رہے؟ اب ایک آدمی کو گاڑی کی ضرورت پڑ گئی، سمجھ رہے، میرے کو 2 دن کے لیے تمہارا کار دے سکتا ہے، پیٹرول ویٹر میں ڈال سارے تمہیں کار دو، تمہیں ضرورت ہے تو نہ کو، تو اس ٹائم پہ دل بڑا کر کیا کرنا چاہیے، ثواب ملے گا میرے۔ یا ایک بکری مثال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی کوئی بھی چیز استعمال کی اس کے بعد واپس کرنے کی نیت تو دینے میں کیا کرنا نہیں چاہیے، ہاں لینے والے کو چاہیے کہ بار بار نہ لے، پریشان نہ کرے، کیا بھائی ان کا قصہ تھا، یہ کب دیکھو سب پوچھ لے کر رکھیں، دوسرا کام نہیں، ایک لینے ہوتا نہیں کہ نیا گاڑی، ایسے تو بولیں گے وہ بات الگ ہے، بار بار پوچھنا بھی نہیں چاہیے، لیکن جب کبھی بھی ہم کو پوچھے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، دل بڑا کر کے، ہاں تو اس کے اوپر اجر اور ثواب ملتا ہے، ایسے ہر چیز استعمال کر کے واپس کرنے، 2 ویلر ہو، 4 ویلر ہو، گھر ہو، وغیرہ وغیرہ، لوگ خود استعمال نہیں کر رہا، ایک مہینے سے پڑا رہتا ہے، تو تھوڑا سا استعمال کرنے کے لیے کوئی پوچھا دے دینے کا بڑا دل کر کے، اب اس میں بھی میرے کو کتنا ملتا ہے، وہ ملنے کا تو یہاں جا رہی تھی، آن لائن کتنے کی ملتی ہے، مس یوز کرنے کا تو ان کو دینے کا نہیں، وہ الگ بات ہے، میں بولنے کا اعتماد والی بات، جان پہچان والے کی بات، کون کیا کے پوچھ رہا ہے اسے دینے کا نہیں، جان پہچان کی بات، کون آتے پوچھتے نا ان کے واسطے ماشاءاللہ دوسرے لوگ بزنس کرنے والے ماشاءاللہ موجود ہے، کرائے کا اس کا ایک نمبر پلیٹ چلا گیا نہیں، کالا ہو کے پیلا لکھ کے رہتا ہے، اس میں نہیں کالا ہو کے پیلا لکھ کے رہتا ہے، 2 ویلر بھی ہے، 4 ویلر بھی ہے، دن بھر کا کتنا بھی چلا، فلاں سے اتنے گھنٹے سے اتنے گھنٹے کا اتنا بھاڑا، ہاں انہوں نے مس یوز کر لیا اس ٹائم پہ، اس کا پورا بایو ڈاٹا وہ پورا لے کے رکھتے، مس یوز کرے انہیں لائسنس کے واسطے کیا بھی کرنے نہیں کیا گئی ہے، اچھا کیا بھی نہیں کر سکتے، ویسے تمہیں بھی کرو نا، اوریجنل لائسنس لاؤ، ڈپلیکیٹ تمہارے پاس رکھو، لا جاؤ بول کر کے رکھ کے اس کے بعد گاڑی دو کیا کام صاحب، جو انہوں کرتی وہ ہمیں بھی کر سکتی ہیں، کہنے کا مقصد کیا ہے، نیت ہے نا، ہمیشہ دنیا کی نہیں رہنا، اس میں تھوڑا کیا آخرت کا بھی تھوڑا دل بڑا کر کے کیا کرے، مدد کرے ایک دوسرے کی، تو اس پہ ثواب ملتا ہے۔ فرمایا 40 نیکیوں میں سے سب سے اعلیٰ درجے کی نیکی ہے کہ ایک آدمی کیا کرے، بکری کو اس نیت سے دے کہ وہ کیا کرے، تو ایک مثال ہے طرح سے بڑی نیکی ہے، ایک دوسرے کو ہیلپ کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، انہوں بولے جیسا بھی آج کل مس یوز کرنے والا زیادہ ہوتا ہے، 90% لوگوں کی نیت لینے میں خراب ہے، لیتے وقت نیت خراب ہے، اس لیے لوگ دیتے نہیں، اب کیا ہے تو بھی مجھے کتنا ملتا ہے مجھے کتنا ملتا ہے، کیونکہ لوگ ایسے ہو گئے، بد نیت ہو گئے، اچھی نیت ڈبانے کی نیت۔ اللہ ہم سب کو بری نیت سے، دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بچائے،
ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کو، ایک دوسرے کے فائدے پہنچانے کے کام کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے، اور ہم سب کا خاتمہ اللہ ایمان پر سنت پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔